قرآن پاک کی آیت کلیئر کرتا ہے کہ سول میٹ کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملنا. اس کی لاجیکل ریزن کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی کچھ نیڈز ہیں. یو آر اے جسم, یو آر اے دماغ, یو آر اے دل اور یو آر اے روح, اور آپ کا بنانے والا اللہ ہے. فار ایگزامپل, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یو آر اسٹرگلنگ ایٹ اے فزیکل لیول نیڈس. آپ کا شوق ہے گاڑی مل جائے, بیوی کو آپ جہیز میں بھی گاڑی لے لیتے ہیں, یا آپ بیوی سے کام کرانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ تو آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ قانون آپ کا چلے گا, آپ نے فیصلہ کر دیا, لیکن ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی دنیا جہاں میں کہیں بھی رہ جائے اس کی بایولوجیکل نیڈ ہے ڈومینیٹ کرنے کی. اب یہ نیڈ اللہ نے بنا کے بھیجی ہے, یہ آپ کا اختیار ہے نہیں. دیٹ مینس کہ جو ہی پیٹ بھر گیا آپ کا, آپ کو اس چیز کا احساس ہونا ہے میری عزت نہیں کر دی, میرا دھیان نہیں کر دی, اور لڑائی وہاں پہ شروع ہو جائے گی. وائی بیکاز یو وائلیٹڈ دا لا. وہ آپ کی بایولوجیکل نیڈ ہے. ایک اپاہج لڑکا لولا لنگڑا بھی بٹھا دیں گے نا آپ, جو ہی اس کا پیٹ بھرے گا, ایسی ایسی آپ کے سامنے کہانیاں موجود ہیں. عورتیں کام کر کے خامدوں کو ڈرگ کے لیے پیسہ لا کے دیتی ہیں, نشہ کرواتی ہیں, پھر بھی لوگ وہی پاندے ہیں. وائی بیکاز دے ہیو اے بایولوجیکل نیڈ ٹو ڈومینیٹ. اور عورتوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر کیوں نہیں آنا چاہتا. وہ دفتر میں بادشاہ ہے, بیل بجاتا چائے آ جاتی ہے, باہر ریسپشنسٹ بیٹھی ہوئی ہے, سر آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, سر چائے لا دوں, سر پانی بھجوا دوں, سر اے سی لگا لیں, سر پسینہ آ رہا ہے. گھر میں آتے ہیں بیوی آگے چپڑاسیوں کی سلوک کرتی ہے. جب یہ قانون نہیں تھا 30 سال پہلے, اور گھر میں بندے بادشاہ فیل کرتے تھے, تو وہ بھاگے آتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اوکے, اب کیوں ڈومینیٹ؟ دفتر میں اس کی ڈومینیشن کی نیڈ پوری ہو رہی ہے, اسے بادشاہ بنایا گیا ہوا ہے. وہ بیل بجاتا ہے چپڑا, جی سر چائے مانگ رہا, ہونے تو پیتی ہے, پھر دوسری چائے مانگنی شروع کر دیتی. وہ کہتے یار بیاہ کیتا ہے, اماں آ گئی میری, تو اس کا گھرانے کو دل نہیں کرتا. اگر اس کی ڈومینیشن کی نیڈ گھر میں پوری ہوگی, اس کا پورا پنڈال لگا ہوگا, بچے باہر جناب بینڈ باجا بجاتے ہوئے تیار ہوگی, بیوی چمکتی باہر کھڑی ہوگی, ٹیبل پہ چائے پہ لگی ہوگی, تو بادشاہ فیل کرے گا, وہ گھر میں چائے پہ. اب یہ اس کی ڈومینیشن کی یہ پوری دنیا کے اندر یونیورسل بایولوجیکل نیڈ ہے, ریگارڈلیس کیا ایتھیسٹ ہیں, ہندو ہیں, مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں. یہ کرافٹ اس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے, الرجال والقوامون, میں نے بنا دیے ہیں. پسند ہے یا نہیں, اب یہ کلام ہے. اب آپ اس کو قوام نہ بنا کے ٹریٹ کریں تو یو ول پے دا پرائس. اور ساتھ رہا جب اس کی عورت قوام بنے گی, عورت کو اللہ نے ظرف ہی نہیں دیا خرچ کرنے کا. اس کو نہ کمانے والا بنایا, نہ اسے ظرف دیا ہے خرچ کرنے والا, جس کے اوپر ساری ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس موجود ہے کہ جب عورت خرچ کرتی ہے تو 10 طرح جتائے گی, کیونکہ اس کو اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. جس کام کے لیے بنایا اس کو ظرف بھی اسی لیول کا دیا ہے. اگر قوام مجھے بنایا تو میں ہی خرچ کر کے بولوں گا بھی نہیں, ٹگے کی طرح لگا رہوں گا. تو وہ آدمی جو اللہ کے قانون کو توڑ کے اپنے دنیا کے قانون کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ میری فزیکل نیڈ پوری ہو جائیں گی, خوبصورت ہے, پیسے والی ہے, یہ ہے, کمپرومائز کرتے ہیں. اندر سے جو سٹرکچر ہے, جو بایولوجیکل نیڈ ہے, وہ تو اللہ نے بنا کے بھیجی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پچھنے کے باوجود بھی, خاوند عورت کے پیسے لینے کے باوجود بھی, سسرال کے آگے سب کچھ لینے کے باوجود بھی اندر سے تو مرتا ہے. اب وہ نکل آتا ہے باہر, روپ ڈالنا شروع کرتے ہیں. وہ پھر وہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ قوام ہے. تو یو آر وائلیٹنگ دا لا. یہ پڑھایا میں, یو آر وائلیٹنگ دا بایولوجیکل لا. یو تھنک کہ یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا چننے کے لیے کہ میری مرضی, میرا میاں بیوی کا فیصلہ ہے, ہم لوگوں نے فیصلہ کیا بیوی کام کرے گی. نہیں, آپ کا یہ فیصلہ نہیں ہے, آپ کو بنانے والے کا فیصلہ ہے. یہ پسند ہے کہ دنیا چھوڑ دیں. اگر آپ نیچ کے جس بنانے والے کی دنیا ہے, اس دنیا کو چلانے کے قانون اس نے دے کے بھیجے ہیں. آپ قانون نہیں بنا سکتے. جن معاشروں نے بنائے ہیں وہ لٹ گئے ہیں معاشرے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں وہ معاشرے. آپ قانون خود بناتے ہیں. آئی نیڈ اے ورکنگ وومن. کیوں, وائی یو نیڈ اے ورکنگ وومن؟ تم لوڑ ہو, لنگڑے ہو, پاگل ہو, کیا ہو تم, سمجھے؟ تو بیسیکلی وہ اندر سے بھی نکل آئے گا, وہ برداشت ہونا نہیں آپ سے. تو آپ نے جب ڈومینیشن کرنی ہے, لینا اس سے ہے, ڈومینیشن کرنی ہے, تو رشتہ نہیں چلے گا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا, عورتیں کہتی ہیں یہ اسی کمانا ہے ویسٹ کی طرح. اگر ہم نے ہی کمانا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے جس کو مرضی شادی کریں, جس کو ہم مرضی ڈیٹ ماریں. تو وہی اس کلچر کا بھی 20 سال اگر اس کو نہ روکا, اس کلچر کے 10 سال کے اندر اس ملک میں وہی ہوگا جو باہر ہوگا. ٹاپ کی سوسائٹی ہے ادھر ہو چکا شروع ہوئی ہے. جو عورتیں 4-4 5-5 لاکھ تنخواہ لے رہی ہیں, وہ یہی کر رہی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے, پیسے ہی سب کچھ ہے, تو پھر خاوند کی ضرورت کیا, پیسہ تو میں کماتی ہوں. اگر شادی اسی لیے کی جاتی تھی فائنینشیل سیکورٹی کے لیے, تو وہ تو میں کر رہی ہوں, مجھے خاوند کی ضرورت کیا, تو میں تو نوکر رکھ لوں گی, میں مرضی سے جس کے ساتھ مرضی تعلقات بناؤں. ویسٹ نے یہی تو کیا. سو اللہ کا نیچر کے قانون کو توڑنے کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے. تو خدا اس قانون کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اس قانون کو بدلنے کی آپ کی بات طاقت یا سکت نہیں ہے. تو وائس ہولڈر بیکاز یو ول نیور بی ایٹ پیس. آپ سکون میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے جب تک کہ آپ نیچر کے بنائے ہوئے نظام کے آگے سرنڈر نہ کر دیں. آپ کو سکون نہیں ملے گا, اس شادی سے آپ کو سکون نہیں ملے گا.
اگر آپ وہ 4 سٹیجز پوری نہیں کر رہے, یو آر فزیکلی اٹیچ, یو آر ایموشنلی اٹیچ, یو آر مینٹلی اٹیچ اینڈ یو آر گروئنگ ٹوگیدر, یو آر اسپرچولی اٹیچ, آپ کو سکون نہیں ملے. یہ جو ایک نئی سائنس ہے نا, لڑائی تو ہوتی ہے, جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں, اختلافات تو پیدا ہو ہی جاتے ہیں, نہیں ہوتے. آپ خود سوچیں, جہاں پہ اختلافات 2 پانی ڈفرنٹ آتے ہیں وہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو سکون. پھر تذکروں کے معنی کیا ہوئے, تذکروں کے تو معنی بنتے نہیں سودروں کے, وہ تو بنتے ہی اسی وقت ہیں کہ جب آپ اپنی فطرت کے مطابق ہتھیار ڈال کے بس تیریں, اپنی ذمہ داریاں آنکھیں بند کر کے پورے کر رہے ہیں. خامد کی ذمہ داریاں خامد نبھا رہا ہے, اس کو پتا ہے بیوی کی بات مانو نہ مانو, پیار کرنا ہے, دھیان کرنا ہے, ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں آنکھیں بند کر کے, تو سکون کے اندر ٹھہراؤ ہے, اس پانی کے اندر سکون ہے. آپ گروہ اکٹھا نہ کریں, آپ ایموشنل مینٹلی ایک دوسرے کے ساتھ گروہ نہ کریں تو پھر اختلافات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے, برتن کھڑکنے شروع ہو جائیں گے, پھر سکون نہیں ہوگا, پھر شور شرابہ ہوگا. تو چوائس کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ اس ریلیشن شپ کا بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ریلیشن شپ کو کھینچ کے اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ ہر لیول پہ آپ کو سکون ملے. اور اگر نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر وہ کھڑاک ہوتے ہوتے وہ سٹیج آئے گی کہ اس کے بینیفٹ پازیٹیو سے شادی کے وہی الٹے الٹے بیماریاں, اور آپ کا رزق ختم ہو جائے گا, گھر سے برکتیں ختم ہو جائیں. جو اس کا پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ اگر یہ سکون ہوگا تو گھر میں برکتیں ہوں گی, رزق کریم ہوگا, رونقیں ہوں گی. اب یہ 5 سول میٹس اس لیے ضروری ہے. Why to have a soulmate? Why? Because you will have a سکون. آپ کو سٹریس نہیں ہوگا, آپ کو گھر میں بیماریاں نہیں ہوں گی, رزق میں برکتیں ہوں گی. یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے میں برکت ہے. آج کی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, یہ میں نے جمعے والے دن خطبہ دیا, محرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر آپ اپنے فیملی پہ خرچ کریں, اس کا بھی ڈبل ثواب ہے, کئی گنا ثواب. اب یہ کتنوں کو پتا ہے, یہ کتنے مسجدوں کے اندر مولوی صاحب نے بتایا کہ جی اپنے اس پہ تو اپنے گھر والوں میں خرچ کرنے کا 30 گنا ثواب ہے. جاؤ انہیں کھانا کھلاؤ, ان کے منہ میں روٹی ڈالو, ان پہ پیار اور سے بات کرو, رزق فراخ کرو. اور یہ جو پوری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو رزق فراخ ہو تو اس کے پہلے 10 جو مہینہ محرم کے 10 پہلے دنوں کے اندر اپنے خاندان پہ خرچ کرو گے تو اس سے اس میں فراخی. تو یو ول ہیو اے ونڈرفل لائف, اے پیسفل لائف, سکون والی لائف, وداؤٹ اسٹریس لائف, وداؤٹ ڈیزیز لائف, if you are having a soulmate. اور soulmate میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے, when you are at سکون with each other. جب آپ میں ٹکراؤ نہیں ہے, سیٹل ہو چکے ہیں ڈفرینسز آپ کے درمیان. آپ پانی 2 پانی آئے, 2 پانی آپس میں ایک ہو کے اب ایک جان ہو چکے ہیں. 2 خاندان آئے, اس کی کچھ اچھائیاں تھیں, اس کی کچھ اچھائیاں تھیں, دونوں خاندانوں نے مل کے نیا خاندان بنا. اب آپ نے اپنے اختلافات ختم کر دیے. اب یہ نہیں میرے گھر میں ایسا ہوتا تھا اور میرے گھر میں ایسا ہوتا تھا, اب ہمارا گھر ہے. اب یہ ریفرنس نہیں ہے میری اماں دیا کرتی تھی تو میری اماں کرتی تھی. پھر سکون نہیں ہے. پھر آپ ساتھ رہ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ 2 لوگ ہیں. آپ ایک اس وقت بنیں گے جب آپ ایک دوسرے کے اندر گل مل جائیں گے. پھر آپ کی آپ اپنی, کل تک یہ اس کی ویلیوز تھی, آج یہ ہماری ویلیوز ہیں, آج یہ ہمارے گھر کی پالیسی ہے. پھر یہ ماں اور باپ یہ نہیں ہوگا بچوں کی تربیت کرتے ہوئے, بیٹا میں تو تمہیں یہ لے ہی دیتی لیکن تیرا ابا نہیں مانتا. پھر یہ جملے نہیں نکلیں گے, پھر ایک زبان نکلے گی, وہ ہے سکون کی کیفیت. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جگہ نہیں, ٹرینکولیٹی ہے, نشے کی کیفیت ہے. یہ اس کے معنی ہے لتسکنو کے. عربی کے لفظ کو جاننے کی کوشش کریں, اس کے معنی کیا ہے. ڈفرنس آف اوپینین, لڑائی جھگڑا, روز کنونس کریں, ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس سے سکون نہیں ہو سکتا. تھک چلیے آ رہی.